ویلکم بیک پروگرام کے اس حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے اندر کے اختلافات، دھڑے بندی کتنی شدید ہے، کتنی خطرناک ہے اور کیا واقعی اس سے زیادہ پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات شفیع جان صاحب۔ بہت شکریہ شفیع جان صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، اتنا بڑے کاز کو آپ لے کے چل رہے ہیں جس میں آپ نے گویا کہ پارلیمانی پالیٹکس بھی کرنی ہے، ساتھ میں اپنے بانی کی رہائی کے لیے بھی ایک سٹرگل کر رہے ہیں، لیکن جو ڈسٹربنس وائسز اندر سے پارٹی کے اندر سے دیکھنے کو مل رہی ہیں اور کوئی عام آدمی نہیں سر، سیکرٹری جنرل لیول کے لوگ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے پارٹی کے اندر اس قدر اختلافات، دھڑے بندی؟ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ باہر سے لوگ گویا کہ سارے معاملے کو ہوا دے رہے ہیں یا خود پارٹی کے اندر لوگ سیم پیج پہ نہیں ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ اس سے پہلے میں مردان کے جلسے پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا جی مردان میں جلسہ تھا اور جو تاریخی مناظر آپ سب نے دیکھے تو یہ مردان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ جہاں تک تحریک انصاف میں اختلافات کی باتیں ہیں تو دیکھیں، تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ جماعت ہے، ووٹوں کے اعتبار سے، سیٹوں کے اعتبار سے یا پھر اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے۔ آج بھی آپ نے اسٹریٹ پاور دیکھی ہوگی کہ مردان میں جس قسم کا شو ہوا، جس میں سہیل آفریدی صاحب نے خطاب کیا، جس سے جنید اکبر خان صاحب نے خطاب کیا۔ جب پارٹی اتنی بڑھ جاتی ہے تو اس میں گروپنگ بھی ہوتی ہے، مختلف لوگوں کی مختلف رائے بھی ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اگر آپ دیگر جماعتوں کی باتیں کریں تو وہاں بھی گروپنگ ہوتی ہے۔ ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں بھی کسی ایشو پہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے صفوں میں اتحاد ہوتا ہے، ہمارے صفوں میں اتفاق ہوتا ہے۔ پارٹی اتنی بڑی ہے، چھوٹی موٹی چیزیں لگی رہتی ہے، لیکن تحریک کے حوالے سے پوری پاکستان تحریک انصاف ایک ہی پیج پہ ہے۔ اور شفیع جان صاحب، آپ مردان کے جلسے کی آپ نے بات کی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر حفظ اختلاف کی بڑی سیٹیں گویا کہ دی ہیں، وہ اچکزئی صاحب ہوں یا راجہ ناصر صاحب ہوں، گویا کہ ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس حوالے سے کتنی کوئی صداقت ہے کہ واقعی دیکھیں، ایسا پہلی ہے کہ بات ان کو یہ ہے اعتماد کہ میں لیے بغیر 9 اپریل کا ہمارا جلسہ تھا لیاقت باغ میں، جو اسلام آباد ٹاکس کی وجہ سے کینسل کیا گیا عمران خان صاحب کی ہدایت پہ، کیونکہ جب بھی ریاست کی باری آئی ہے، جب بھی پاکستان کی باری آئی ہے، عمران خان نے اپنی ذاتی ترجیحات کو سائیڈ پہ رکھ کے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پولیٹیکل ایجنڈے کو سائیڈ پہ رکھ کے پاکستان اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئے، جو اس کا مظاہرہ بھی آپ نے 9 اپریل کو دیکھا۔ اور اگر آگے بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پاکستان اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عمران خان صاحب سے بڑے محب وطن لیڈر کوئی نہیں ہے۔ جب 9 تاریخ کا جلسہ کینسل کیا گیا تو عمران خان صاحب کے ہدایت پہ ہی انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں اگلے 10 روز میں جلسہ کرایا جائے، تو پولیٹیکل کمیٹی نے مردان کا انتخاب کیا، پولیٹیکل کمیٹی نے 19 تاریخ کا انتخاب کیا، اور آج مردان میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا شو دیکھا۔ میں سب پارٹیز کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مل کے اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتے جتنا بڑا جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے، سہیل آفریدی نے اور مردان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی تنظیم نے کیا۔ لیکن شفیع جان صاحب، جو پنڈی کا جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی نے کیا، اس فیصلے عمران پہ خان کیا صاحب نے کیا۔ واقعی علیمہ خان صاحبہ معترض تھی؟ جی، کیا اس پہ علیمہ خان صاحبہ اس پہ معترض تھیں؟ ان کے اعتراضات جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھے، اور ساتھ میں جو وہ فرما رہے ہیں کہ خان صاحب کی تو ہدایات ہیں کہ سیاسی معاملات پہ ان کے ساتھ کسی قسم کی نہ تو گفتگو اور نہ مشاورت ہونی چاہیے، آپ ان کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو 9 تاریخ کا جلسہ کینسل ہوا تو وہ عمران خان صاحب نے ہی کینسل کیا، اور پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فائنل اور آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ اس فیصلے کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی ہدایات دیں گے، پاکستان تحریک انصاف کا ہر رہنما، ہر ورکر اس پہ لب بیک کہے گا۔ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا 9 اپریل کا جلسہ کینسل، اور انہی کی ہدایت پہ اگلے 10 روز میں جلسہ کرنا تھا خیبر پختونخوا میں، جو مردان میں آج کیا گیا، جس نے پرانے تمام جلسوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ آج بھی خیبر پختونخوا ہو یا پورے پاکستان میں تحریک انصاف سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کوئی نہیں ہے، عمران خان صاحب سے کوئی بڑا مقبول ترین رہنما نہیں ہے۔ یہ آج مردان کے جلسے سے ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جس طرح آپ کلیم کریں، لیکن اگین جو بات بار بار کی جا رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ آنا، اس سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے،
اور ان کو سیاسی گفتگو سے اعتراض کرنا چاہیے. یقینی طور پر ان کے بھائی اسیر ہیں, ان کی رہائی کے لیے اسٹرگل تو کر رہی ہیں, بٹ جب وہ پولیٹیکل ڈومین میں آتی ہیں تو شاید اس سے پارٹی کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. یہ رائے کتنی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ درست ہے, اور مستقبل میں اس بات کا پہلی بات یہ ہے کہ علیمہ آپا اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں. ان کو عمران خان صاحب کے صحت کے بارے میں ان کی جو ناحق قید کیا گیا اس پہ کنسرن ہے, وہ غصہ بھی ہوتی ہے, گلہ بھی ان کا جائز ہے. لیکن جہاں تک پولیٹیکل سائٹ کی بات ہے تو فیصلہ تو عمران خان صاحب کا جو بھی ہوگا, جو بھی ان کی ہدایات ہوگی, ان کو من و ان قبول کیا جائے گا. دیکھیں جو علیمہ آپا کا گلہ ہے یا ان کا جو غصہ ہے وہ جائز ہے, کیونکہ ایک بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے بھائی سے, وہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے, وہ جذبات کا رشتہ ہوتا ہے. پھر آپ کا بھائی 3 سال سے قید ہو, نہ حق قید ہو, تو ان کا جو غصہ ہے یا ان کا جو گلہ ہے وہ جائز ہے. تحریک انصاف کی جہاں تک پولیٹیکل فیصلوں کی بات ہے, پولیٹیکل فیصلے جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی لیتی ہے, اور یا عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہدایات آتی ہے ان کو من و ان قبول کیا جاتا ہے. صحیح. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں یا ان کا کیا سٹیٹس کیا ہے, اور پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے پبلک ڈومین میں جا کے, اس طرح کی گفتگو ان کو کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ اگین اگر اختلافات پارٹی میں ہوتے ہیں تو وہ ایک کور کمیٹی ہے, یہ ایک بہرحال ان کیمرہ ایک اجلاس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ ضرور کریں, بٹ پبلک ڈومین میں جانا اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں جہاں تک سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات ہے تو وہ بڑے سلجھے ہوئے شخصیت ہیں. بڑی مشکل ٹائم میں انہوں نے تحریک انصاف کی جنرل سیکرٹریشپ کو سنبھالا. جس طریقے سے جنرل سیکرٹریشپ کو وہ لے کے بڑھ رہے ہیں وہ بھی مثالی ہے, ہر جگہ پہ وہ موجود ہوتے ہیں. ان کا ایک پیار کا رشتہ ہے علیمہ آپا کے ساتھ, ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہے. انہوں نے خود اس بات کی وکلاء کنونشن میں اظہار کیا کہ علیمہ آپا کی جو سٹرگل ہے عمران خان صاحب کے لیے, وہ بڑی قربانی جو وہ دے رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو رشتہ ہے وہ ایک محبت کا ہے, ایک عزم کا ہے, ایک احترام کا ہے. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی سیاست پہ باقی پارٹی جس طرح بات کر رہی ہے, کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف نے کس کی اندرونی سیاست پہ اتنی بات نہیں کی. تو اس بات سے واضح ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف اتنی پاپولر جماعت ہے کہ دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اندرونی سیاست پہ بات کریں, ان کے پاس پاکستان کی ترقی کا, پاکستان کو آگے لے جانے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کی جو مظاہرہ ہے وہ ہم بارہا کر چکے ہیں, اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں لگی رہتی ہیں. اور لاسٹلی یہ بھی بتائے گا کہ آنے والے وقت پہ جو مشاورت کا عمل ہے اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کو, علامہ راجہ ناصر صاحب کو بھی آن بورڈ رکھا جائے گا, کیونکہ آج مردان کے جلسے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے مشاورت نہیں کی تو انہوں نے وہاں پہ آنا مناسب نہیں سمجھا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ان سے ہم بالکل صلاح مشورہ بھی کریں گے. جہاں تک محمود اچکزئی صاحب کی بات ہے اور جہاں تک علامہ ناصر صاحب کی بات ہے تو یہ عمران خان صاحب کی ہی چوائس ہے. عمران خان صاحب نے ہی ان کو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنایا. تمام تحریک انصاف کے ایم این ایز نے, سینیٹرز نے ان کو ووٹ دیا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 5 مہینے ان کی نوٹیفیکیشن کو روکا گیا. پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے ساتھ سٹک رہی. سہیل آفریدی صاحب نے جو اسٹریٹ موومنٹ چلائی اسی پریشر میں ان کے نوٹیفیکیشن ہوئے. اور عمران خان صاحب کی ابھی بھی ہدایت بڑی واضح ہے کہ جو بھی پولیٹیکل فیصلہ لینا ہو, جو بھی تحریک کے حوالے سے آپ نے فیصلہ لینا ہو, یا جو بھی آپ نے تحریک مذاکرات کے حوالے سے بات کرنی ہو, تو آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کو, علامہ ناصر صاحب کو اعتماد میں لینا ہوگا. اور ہم ان سے مشاورت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کو اعتماد میں بھی لیں گے. بہت شکریہ شفیع جان, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ملک کی معیشت کا ذکر. اور ہم نہیں کہہ رہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کا قرضوں پہ انحصار ہر روز بڑھتا جا رہا ہے. کیوں ایسا ہے, وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک.